बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सिविलियंस का फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत मुनक्किद हुई। वाज़ेह रहे कि इस हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से कायम 9 रुकनी बेंच गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त टूट गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन और अगले चीफ जस्टिस के लिए नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने खुद को ये कहकर बेंच से अलग कर लिया था कि वो इस अदालत को अदालत ही नहीं मानते। जब तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला नहीं होता, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ से बनाया गया कोई भी बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी ही होगा। ताहम उन्होंने कहा था कि वो खुद को बेंच से अलग नहीं कर रहे, लेकिन समाअत में शरीक नहीं हो सकते क्योंकि वो इस अदालत को गैर कानूनी समझते हैं और मानते ही नहीं, इसलिए वो बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। याद रहे कि कानून के तहत जब तक कोई जज अपने आप को किसी बेंच से अलग न करे, उस वक्त तक उसी मामले में कोई नया बेंच नहीं बनाया जा सकता। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ जस्टिस तारिक मसूद ने भी बेंच से अलहदगी इख्तियार करते हुए कहा था कि वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, लेकिन इस तमाम तर कानूनी पाबंदियों और तनाज़े के बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कल ही नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया था, जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद के अलावा तमाम वही जज शामिल हैं जो 9 रुकनी बेंच में थे। आज उसी 7 रुकनी बेंच ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के हवाले से दरखास्तों की समाअत की। 7 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस वरीब अख्तर, जस्टिस यही आफरीदी, जस्टिस मदार नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल हैं। जी नाज़रीन, समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना था कि अगर कोई सिविलियन किसी फौजी अदालत को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। यह कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं है। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरा अख्तियार में लाने का क्या तरीक़ेकार अपनाया गया। यह भी देखना होगा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि कॉमन सेंस की बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज को ही करना है। फौज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों कोई ठोस बुनियाद बनाकर सिविलियंस की हवालगी की दरख्वास्त नहीं की गई। इस मौके पर सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी रोस्टम पर आ गए और दलाइल देते हुए कहा कि मैंने तहरीरी मारूज़ात भी जमा करा दी हैं। मेरी दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों से अलग है। मैंने दरख्वास्त में आर्मी एक्ट को चैलेंज ही नहीं किया। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं कि सिविलियंस का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस के आर्मी अदालत में ट्रायल होते रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसल सिद्दीकी से सवाल किया कि आपने आर्मी एक्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरा मौक़िफ़ है कि मनपसंद लोगों का आर्मी ट्रायल करना गलत है। आर्मी एक्ट के तहत मखसूस सिविलियंस का ट्रायल खिलाफ आइन है। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है कि आर्मी एक्ट की कोई शिक गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसले मौजूद हैं जो आर्मी ट्रायल से मुतल्लिक हैं। 1998 में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला आया। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसले में आर्मी एक्ट ज़ेरे बहस ही नहीं लाया गया। इस मौके पर जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि दूसरे केसेस में आर्मी एक्ट से मुतल्लिक क्या प्रिंसिपल सेट किया गया है। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि बहुत कम ऐसा हुआ कि सिविल कोर्ट्स को बाईपास किया गया हो। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जाता रहा है। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि कोई नहीं कहता कि मुल्ज़मान का सख्त से सख्त ट्रायल ना करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ कहाँ हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की? जब आप आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं कर रहे तो कानून की बात करें। जी नाज़रीन,
اس موقع پر جسٹس بظاہر نقوی نے کہا کہ آپ جو کرائم رپورٹ دکھا رہے ہیں اس میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہیں ہی نہیں۔ 9 مئی کے بعد مقدمات میں آفیشل سیکرٹ یا آرمی ایکٹ کی دفعات کب شامل کی گئیں؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ کے دلائل کی بنیاد یہ ہے کہ کسی کے پاس ثوابدیدی اختیار ہے۔ آپ کے دلائل یہ ہیں کہ سویلین کے فوجی عدالت میں ٹرائل کا ثوابدیدی اختیار کس کس کے پاس ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پہلے اٹارنی جنرل کو بتانے دیں کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ بہت سے تسلیم شدہ حقائق ہیں جو سامنے رکھ رہا ہوں، بہتر ہوگا پہلے تمام وکلاء اپنے دلائل مکمل کر لیں، پھر اٹارنی جنرل کو سن لیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جس مقدمے کا فیصل صدیقی حوالہ دے رہے ہیں اس میں 50 افراد گرفتار ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ افراد کن دفعات کے تحت گرفتار ہوئے۔ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ وہ بنیاد دکھاؤں گا جس کے تحت انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیسز فوجی عدالت بھیجے۔ جسٹس بظاہر نقوی نے کہا کہ کمانڈنگ افسر نے انتظامی جج کو سویلینز کی فوجی حکام کے حوالگی کی درخواست لکھی، فوجی حکام کی اس درخواست کے ذرائع نہیں بتائے گئے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ایکٹ والا جرم ضروری نہیں کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوا ہو۔ جسٹس اعجاز الحسن نے وکیل سے سوال کیا کہ کن جرائم پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے۔ وکیل نے جواب دیا کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزمان کی فوجی عدالتوں کی حوالگی کی درخواست نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ آرمی اتھارٹیز یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہیں کہ سویلین کو ہمارے حوالے کر دو۔ اگر کسی کا سول کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے تو کیا فوج اس کی حوالگی کا کہہ سکتی ہے؟ جسٹس منصور نے سوال کیا کہ فوج کا اندرونی طریقہ کار کیا ہے جس میں طے ہوتا ہے کہ سویلین کو ہمارے حوالے کر دو۔ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ یہی تو میری دلیل ہے کہ فوج سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ جی ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فوج چارج کر سکتی ہے لیکن ٹرائل تو سول عدالت میں چلے گا۔ کمانڈنگ افسر انتظامی جج سے کس بنیاد پر سویلین کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا؟ جسٹس منصور نے کہا کہ کوئی دستاویز تو دکھا دیں جس کی بنیاد پر سویلینز کی حوالگی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ قانوناً اگر فوج سویلین کی حوالگی کا کہتی ہے تو ریفرنس وفاقی حکومت کو بھیجا جاتا ہے، وفاقی حکومت کی منظوری پر حوالگی کا حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کامن سینس ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جرائم کا تعین فوج نے ہی کرنا ہے۔ فوج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سویلینز کی حوالگی کی درخواست دے سکتی ہے۔ فوج کی سویلینز کی حوالگی کی درخواست میں صرف ٹھوس بنیاد نہیں دی گئی۔ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے کہ ٹھوس بنیاد بنا کر سویلینز کی حوالگی کی درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ سویلینز پر آرمی ایکٹ کے اطلاق کا پوچھا گیا۔ آرمی ایکٹ 1954 میں رولز کی بنیاد پر سویلینز پر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق براہ راست آرمی کے افسران اور ملازمین پر ہوتا ہے۔ حقائق میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 اور 10 مئی کو واقعات ہوئے اور 25 مئی کو آرمی ایکٹ کے اطلاق کا معاملہ آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی جرم ہوا ہی نہیں؟ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کم ہی ہوتا ہے۔ سویلین ملٹری کورٹ نہیں جا سکتا۔ سویلینز کا ٹرائل سول عدالتوں میں ہوتا ہے یا پھر انتہائی غیر معمولی حالات میں فوجی عدالت فعال ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے بتا دیا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں غیر معمولی حالات میں ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے جن فیصلوں کا حوالہ دے رہے ہیں ان کی بنیاد بھی بتا دیں۔ فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارج کرنے سے پہلے سخت انکوائری ہونی چاہیے۔ 9 مئی کے ملزمان سے متعلق درخواست انکوائری پہلے ہونی چاہیے۔ تاریخ میں 1998 کے علاوہ سویلین حکومت نے سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں کیا۔ 9 مئی کے ملزمان سے متعلق دوسری عدالتوں میں ٹرائل کا قانونی آپشن موجود ہے۔ اگر کیس کسی آرمی آفیشل پر ہوتا تو بات اور تھی، اب کورٹ مارشل کے سوا آپشن نہیں۔ آئینی ترمیم میں بھی سویلین کے علاوہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر شرط رکھی گئی ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے سوال اٹھایا کہ نہیں سمجھ آتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیسے لگا دیا گیا۔ تنصیبات پر حملہ کرنے پر ATC ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیصل صدیقی نے دلائل مکمل کر لیے۔ جی ناظرین، مقدمے کی سماعت کے دوران سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل دیتے ہوئے واضح کیا کہ یہ درخواست کسی سیاسی جماعت یا کسی تنظیم پر حملے کی
حمایت نہیں کرتی۔ موجودہ درخواست بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے۔ آرمی ایکٹ کا مقصد افواج میں ڈسپلن برقرار رکھنا ہے۔ سویلینز کا کورٹ مارشل کر کے بنیادی حقوق کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم 7 ججز ہیں اور ذہن میں رکھیں کہ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کیس میں 7 ججز کا فیصلہ ہے۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار کیس میں فل کورٹ بینچ بنا تھا، لیکن اکثریتی فیصلہ 8 ججز کا تھا۔ جواد خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے اس موقع پر لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی اور کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ میرے کیس میں ٹھوس وجوہات ہیں تو لارجر بینچ بنا دیں۔ نماز کے وقفے کے بعد سماعت شروع ہوئی تو وکیل خواجہ احمد حسین نے کہا کہ کورٹ مارشل سے بنیادی حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ آرٹیکل 10 کے مطابق شفاف ٹرائل کا حق ہر شخص کے پاس ہے۔ آرٹیکل 25 ہر شہری کی عزت نفس کی ضمانت دیتا ہے۔ کورٹ مارشل سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کورٹ مارشل کوئی ٹیم کرتی ہے؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل کے لیے ایک آفیسر کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی جاتی ہے۔ سویلین کے کورٹ مارشل میں جرم ثابت ہو تو اپیل آرمی چیف سے ہی کی جاتی ہے۔ آرمی چیف اپیل مسترد کر دیں تو ہائی کورٹ میں محدود نکات پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا۔ بھارتی جاسوس کی سزا کے خلاف بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کیا۔ کلبھوشن کو ملٹری کورٹ سے سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا کسی اور ملک میں بھی فوجی عدالتیں ہیں؟ کیا کسی اور ملک میں بھی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے؟ وکیل خواجہ احمد حسین نے جواب دیا کہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت کم اور غیر معمولی حالات میں سویلین کے ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو فیئر ٹرائل اور انصاف تک رسائی کا حق حاصل ہے۔ کوئی اپنے ہی معاملات کے لیے خود جج نہیں بن سکتا۔ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ 21ویں آئینی ترمیم کے تحت قائم فوجی عدالتوں کا دورانیہ مختصر تھا۔ کلبھوشن کے لیے غیر ملکی شہریوں کو اپیل کے حق کا نیا قانون بھی بنایا گیا۔ بھارتی جاسوس کی سزا کے خلاف بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ کلبھوشن کو ملٹری کورٹ سے سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کرنا پڑی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ آرمی سے متعلق کسی قانون میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ ہم کسی قانون کو چھیڑے بغیر اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے استفسار کیا کہ اس کیس میں کون سے سویلین کی بات ہو رہی ہے؟ سویلینز تو ریٹائرڈ فوجی افسران بھی ہیں۔ قانون میں یہ کیوں درج ہے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ لگتا ہے کہ عدالت کے سامنے بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ زبردستی لایا جا رہا ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے۔ بعد ازاں مقدمے کی سماعت 26 جون تک ملتوی ہو گئی۔ جی ناظرین، مقدمے کی سماعت ابھی جاری ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے اس کیس میں 7 رکنی نیا بینچ بنا کر 9 مئی کے واقعے میں گرفتار افراد کا ڈیٹا طلب کر لیا تھا اور حکم امتناع دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عدالت کی جانب سے وفاقی حکومت شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، آصف زرداری، خالد مقبول صدیقی، محسن نقوی، اعظم خان، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، چیئرمین پی ٹی آئی اور سمیت چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز، اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کے پولیس سربراہان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔